جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ تو بھی وہیں پہ جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلا کتب کو، کتب آن لائن میں، اور آج کا دن دو باتیں کہتا ہوں آپ سے۔ پہلے بڑی بات کہتا ہوں، پھر چھوٹی بات کہتا ہوں۔ آج سے 3 دن کے بعد ہمارے جو بہن بھائی حج کے لیے گئے ہیں وہ اپنے فریضے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور کھلے میدانوں میں اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اور یہ حج جو ہے یہ میدانوں کا سفر ہے، یہ میری رائے نہیں، یہ حدیث ہے۔ اور خدا کیا کہتے ہیں کہ ان میدانوں میں حاجی مجھے تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے جسم سے حمک آ رہی ہوتی ہے، بدبو کا لفظ نہیں سمجھ گیا، حمک آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے۔ ان تمام حاجیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی، ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست ہے کہ میری بات، میری آواز ان تک پہنچے، تو اس ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیں، اور اس ملک کو اللہ کرے کہ جب آئندہ یہ حاجی حج کے لیے جائیں پاکستان سے تو بہت بہترین حالات میں سے جائیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے نا وہ خاص طور پہ غمگین اس لیے بھی ہے کہ مجھے 2-3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج تو میرے مہمان جو ہیں ان کے ساتھ میرا پورا پروگرام ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک، اگر 10 ب10 نہ ہو سکوں تو لڑائی ضرور کروں۔ پتہ نہیں کیا تاثر ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک ایسی چیز، میں ایسی نسل لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جن کو کہ ہم نے لفظ دیا ہے NGOs کا، کہ پاکستان کے اندر کوئی لوگ جو ہیں وہ فرقہ واری میں ملوث ہو گئے ہیں، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس آف ریلیجن کم ہے۔ خدا کی قسم جو یہ لوگ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کبھی زمین کی حقیقت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ انارکلی جانے والے لوگ جو ہیں، انارکلی جانے والے لوگ ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں جو لوگ پاکستان میں ہندوستان سے آتے ہیں
اور اپنے گردواروں کا یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگ جب آتے ہیں، سکھ حضرات جب یہاں پر آتے ہیں، اور انگریز بھی اس میں شامل ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے دکاندار اپنی سیٹ پیچھے سے نکال کر ان کو دے دیتے ہیں، کہیں سے کوئی کولڈ ڈرنک آ رہی ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ہوتا تو چاٹ والے پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی پاکستانی کو کوئی کنسیشن دے نہ دے، انگریز کو اور سکھ کو ضرور اس بازار میں کنسیشن ملتی ہے۔ اور آج ایک ایسے سو کالڈ، میں کیا کہوں، مسلمان نے، جو یقیناً کلمہ گو ہی ہوگا، جس نے کہ اس کو پتہ نہیں کیوں کیا کہ وہاں پہ جہاں پہ لوگ ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کی جگہ تھی، وہاں پہ ڈیوائس چھوڑ کے خود بھاگ گیا اور ڈیوائس پھٹا، اور ایک ایسی امن کی جگہ جہاں پہ لوگ خوراک کا رزق کھا رہے تھے، لاہور کے اندر وہ برباد ہوئی۔ اس غم سے ابھی نکلے نہیں تھے، پشاور میں واقعہ ہوا، اور خدا کی قسم میں اگر لفظ لعنت استعمال کر سکوں تو اجازت دیجئے، وہ گاڑی جس میں کہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ٹیم جا رہی تھی، ان کو اڑانے کا پروگرام تھا۔ او بھائی، ہاتھ باندھ کے خدا کی قسم جو یہ کام کرنے والے ہیں، اگر تمہارے بچوں کو پولیو ہو جائے گا، تمہاری بیٹیوں اور بیٹوں کو پولیو ہوگا، تم یہ قطرے نہیں پہنچنے دو گے، تو بھائی یہ جو تم کر رہے ہو کام، یہ تم کیسے کرو گے؟ اور عقل کو کوئی تو ہاتھ ڈالے کہ اس کے بعد تیسرا جو کیپٹل ہے پاکستان کا، کوئٹہ، اس میں خبر آ گئی کہ دھماکہ ہو گیا، کہیں سے پلانٹ ہوگا۔ لیکن مجھے سب سے خوبصورت بات جو ہے نا، وہ ایک ایسے آدمی کی لگی جس نے کہ اپنا انٹرویو BBC اردو کو دیا۔ جب اس کا ایک بیان تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون شخص ہے، میں اپنے مہمان سے پوچھوں گا، اگر اس نے کہا کہ ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، تو حضور یہ کون لوگ ہیں جو کہ پولیو کے قطرے پینے پہ جہاد سمجھتے ہیں، یا لوگوں کو بریانی کھاتے دیکھتے ہیں اس کو غیر اسلامی اور غیر شرعی سمجھتے ہیں، یا بازار میں جو بہن بھائی شاپنگ کے لیے آئے ہیں، کیا یہ شریعت سے بالا تر ہو گئے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ انتہائی محترم میرے بھائی محمد کاشف چشتی، آپ کو سلام، اور آپ نے کیا خوبصورت ہدیہ دیا، اور اپنے آنکھوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا میں، اور میرے انتہائی محترم طاہر اشرفی صاحب، السلام علیکم سر۔ حضور، میں نے آج ایک انٹرویو سنا، پتہ نہیں وہ بیت اللہ حکیم اللہ مسعود تھے، اچھے خاصی شکل کے آدمی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ان دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے بتا دیا کہ مسلمان کون ہوگا، ہم صرف ہم مسلمانوں کو یا پبلک پلیسوں کو ہٹ نہیں کرتے ہیں۔ او خدا کے واسطے مجھے کچھ سمجھا دیں اس بات کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کس کو مسئلہ ہے ہم سے کہ بریانی نہ کھایا جائے، یہ غیر شرعی ہو گئی بات، کوئی پولیو کے قطرے نہ پیے، یا کوئی بازار میں نہ جائے، حضرت کیا کریں؟ کون سی بسم شریعت اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ ابھی بلال بھائی جب آپ بات کر رہے تھے تو بنو میں ہماری سیکورٹی فورسز پر بھی حملہ ہو گیا۔ چل، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ کھٹک تو اپنے بننے کے وقت سے ہی رہا ہے، صحیح، اور یہ پاکستان کبھی بیرونی، ہم باہر والوں کے لیے بہت کافی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بے شک آپ کی بات ہے۔ بنگلہ دیش اگر آپ دیکھیں وہ ہم سے ٹوٹا کیوں، تو اندرونی ٹوٹا، پہلے اندرونی خلفشار آئی، صحیح صحیح، اب یہاں پر بھی وہ ہمیں اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتے تھے، انہوں نے لسانی صوبائی تعصبات پھیلا کے دیکھے، بات نہیں بنی، شیعہ سنی لڑانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے شیعہ سنی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی نہیں بات بن رہی ہے، اب انہوں نے کہا یہاں غدر مچا دو، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جن قائدین نے لائن قوم کو دینی تھی وہ خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کو خد و خال بتاؤ کیا ہے۔ حضرت ایک بات، ایک جملہ میرا سوال سن، جو شخص اپنے آپ کو بلو کرنے کے لیے جاتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بلو کرتا ہے، 50 لوگوں کو ساتھ مارتا ہے، کس کو برا کہیے؟ بات یہ ہے، میں اس میں گزارش کرتا ہوں، پہلے دن سے میں یہی رو رہا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے، اس کو آپ کلاشنکوف سے نہیں حل کر سکتے، اس کو آپ نظریاتی لڑائی ہے، آپ کو قوم کو بتانا ہوگا، آپ کا وہ بچہ میں نے ابھی 400 بچوں کے ساتھ تربیتی نشست کی ہے یہ پچھلے 2 ماہ میں قسم اٹھاتا ہوں بلال بھائی، اس غریب کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سما ٹی وی کیا ہے، اس کا تو وہ کمرہ اس کی دنیا ہے، اور اس کمرے کے اندر آپ اس کو بتا دیں جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بتا دیں گے وہ کر لے گا۔ میری تو
لڑائی یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے ان معصوم بچوں کو جو دیکھیے جس بچے کو مجھے ایک بات بتائیے، میں بڑا ہی جذباتی ہوں اس وقت، مجھے تو ایک پہلے یہ بتا دیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان نرسریوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کن جگہوں پہ نرسریاں پاک موجود ہیں؟ ایک دوسری یہ بات، حضرت جو شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 7 مسلمانوں کو مار رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے؟ کون سی نظریاتی جنگ ہے یہ؟ میں عرض کرتا ہوں، کیا قرآن کوئی یہ کہے کہ شریعت نہیں نافذ ہوتی، این جی اوز کو باہر نکال دیجئے، کون کہے گا پاکستان میں شریعت نہیں نافذ ہونی چاہیے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آج ہمیں یہ مل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل تو ہم سنواریں گے، یا اس ملک کے اندر نظام شریعت تو ہم ہی لا سکتے ہیں اور کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کا واسطہ ہے کہ یہ نظام کون سی شریعت شریعت ہے؟ ہندوستان کے اسلحے سے اور امریکہ کے ڈالر سے ہوگا؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ قوم کو ذہنی طور پر اب اس بات کے لیے تیار ہونا ہے، 2 راستے ہیں، یا سسک کر مر جاؤ یا غیرت سے جی لو، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے بچے، میری بچیاں، میری عورتیں، میرے بوڑھے، میرے جوان اس ملک کے اندر اس طرح ذبح ہو رہے ہیں، اور میں آج یہ کہنا چاہتا hوں، مجھے ایک حوصلہ آج ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر دھماکہ ہوا چرچ کا، نہ کوئی وزیر نظر آیا، نہ کوئی مشیر نظر آیا، نہ کوئی سرکار نظر آئی، مجھے آج یہ ہوا کہ انارکلی میں ہوا، کم از کم حمزہ شہباز نظر آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری قیادت جس طرح اے این پی کھڑی ہوتی تھی نا، لاشیں، اور 700 لوگ اے این پی کے مارے گئے، لیکن ہر دھماکے میں ہم نے بشیر بلور دیکھا، غلام بلور دیکھا۔ اس قوم کو سر اس طرح کھڑا ہونا ہے، یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے سر، یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے، جو امریکی ڈالروں پر افغان انٹیلیجنس کے ذریعے، راہ کے ذریعے اس ملک کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کو ہم سب نے مل کر لڑنا ہے، اور اگر ہمارے حکمران ٹانگوں میں جان پیدا نہیں کریں گے تو یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ آپ کی بڑی خوبصورت بات، لیکن آپ کی اس بات سے میں اختلاف کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ ہے میرے پاس، بریک پہ جانا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا نظریاتی جنگ، اگر نظریاتی جنگ ہے نا، تو وہ جو کوئٹہ میں جو دھماکہ کرنے والے تھے، وہ بے شرم کے بچے جو ہیں، وہ بلوچستان میں جو لوگ بغیر چھتوں کے پچھلے 2 ہفتے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں زلزلے کی وجہ سے، وہ عورتیں جن کی سروں پہ چادر نہیں ہے، چھت ہونا تو دور کی بات ہے، وہ وہاں جا کے اپنا نظریہ پورا کرتے نا۔ نہیں، وہاں اس لیے نظریہ پورا نہیں کر سکتے وہ کہ اس سے خبر نہیں بنتی، اس سے پیسہ نہیں ملتا۔ بھائی پیسہ چاہیے، چرچ پر حملہ ہوا تو عالمی خبر بنے گی، سیکورٹی فورسز پہ حملہ کریں گے تو عالمی خبر بنے گی، لاہور انارکلی میں خبر نہیں بنے گی۔ وہ غریب تو ویسے مر رہے ہیں، ان کے مارنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جو سیکورٹی فورسز یا جو این جی او یا جو کوئی نیک آدمی کار خیر کے لیے ان تک سامان پہنچانے جا رہا ہے، اس کو بھی مار رہے ہیں۔ وہ یہ کون سے بلوچستان کے، کون سا بلوچستان چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم بلوچستان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ اس بچی کو، اس عورت کو جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر کوئی چادر دینے جاتا ہے تو آپ اس کو بھی مارتے ہو۔ یہ تو بلوچ روایت نہیں، یہ کسی کی بھی روایت نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ لوں گا خبر کے ساتھ۔ وقت جو ہے نا وہ صدیوں کروٹیں لیتا ہے ایک شخص کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک کردار کی تکمیل کے لیے۔ واپس آئیے اور ذکر کرتا ہوں کہ صدیاں جو ہیں وہ کس طرح گزرتی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین تو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ان 3 شہروں کی، کوئٹہ کی، لاہور کی اور پشاور کی، جہاں پہ کہ آج بدقسمتی سے آج ہی دھماکے ہوئے، اور یہ کرنے والے کون، کرانے والے کون، انہی پہ بات ہو رہی تھی۔ کوشش کیجئے کہ جب آپ کال کیجئے تو آپ یہی بات کیجئے، لیکن مجھے بریک میں یاد آئے شیخ سعدی، اور شیخ سعدی نے کیا خوبصورت ایک گفتگو کی۔ اکثر جب ہم چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ہم کتابی ڈیفینیشن دیتے ہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے جا کے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے، ایک فرد جو ہے، وہ بالغ کب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ اس کی بیولوجی بتائے گا، وہ اس کی فزیکل اپیرنس بتائے گا، اس کی دلچسپیوں کا اظہار بتائے گا، جسمانی نشو و نما بتائے گا۔ شیخ سعدی نے کیا خوبصورت بات کی جس میں کوئی قید نہیں ہے وقت کی یا عمر کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا کے لیے جتنی تک و دو کرتا ہے، اتنی ہی تک و دو اگر وہ خدا کے لیے کرنی شروع کر دے تو وہ بالغ ہوگا،
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ نظریات کے امبریلا کو مس یوز، اسلام کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں، یہ نہ تو ذہنی بلوغت کو پہنچے ہیں اور نہ دنیاوی بلوغت کو پہنچے ہیں. کوثر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. کوثر السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی لاہور سے. جی فرمائیے کوثر. بالٹاؤن سے. جی 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 میں نے اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنی ہے. فرمائیے. میرے بیٹے کا نام وجاہت ہے. جی. اور وہ تقریباً 8 سال سے بے روزگاری کا شکار ہیں. کوئی کام نہیں ہے اور ہم پینشنر ہیں. اور اس میں اس فیملی میرے بیٹے کی بھی ہے، 2 بچے ہیں اور ہم بڑی پریشانی ہے. تو کوثر وہ کیوں نہیں کچھ کر رہا یہ بتاؤ. جی وہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اور اس لیے اب اور کوئی کام نہیں کر سکتے. تو پرنٹنگ کا کریں کام، اللہ خیر کرے گا. مسئلہ کیا ہے؟ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ مجھے. ابھی پرنٹنگ کا کام کوثر وہ کر رہا ہے. جی اسے کہیے پرنٹنگ کا کام ضرور کرے، پہلی بات تو یہ. جی جی. اور ایک اس کو نا میری طرف سے برادرانہ اور پدرانہ مشورہ بھی دینا کہ اپنے ٹارگٹ کو چھوٹا رکھے، چھلانگ لگانے کے لیے سوچے بڑا نہ، گفتگو بھی چھوٹی کرے، کیونکہ تکبر میں انسان جملے میں پکڑا جاتا ہے. پھر اس کو 3 چیزیں کہیے پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ بھی پڑھیں تو اللہ آپ کو بھی صحت دے گا. کوثر آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو ملٹیپل قسم کے جو معاملات ہیں وہ پرابلم ہوں گے. ایک تو سورہ اخلاص بیٹے کو کہنا ضرور پڑھے، دوسرا وہ پڑھے یا ولی یا نصیر، اور تیسرا پڑھے وہ یا ذل جلال والاکرام. یہ 3 چیزیں ہمیشہ پڑھے، ہر وقت پڑھے. اللہ اس کام میں اس کو ضرور برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. ثنا ہے سیالکوٹ سے. جی ثنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بھائی میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا. جی فرمائیے فرمائیے، حکم کیجیے. اس کی شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی. بہن کا نام کیا ہے؟ صوبیہ نام ہے. فوزیہ. جی صوبیہ نام ہے. اچھا. اور مطلب ایجوکیٹڈ ہے، گڈ لکنگ ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی بات نہیں بن پا رہی. جہاں بھی جاتے ہیں ایک طرف خاموشی چھا جاتی ہے. کوئی اچھا میں اپنی پیاری بہن کو ایک پہلے بات کہہ دوں کہ شادی کا تعلق نہ تو ایجوکیشن سے ہے اور نہ حسن سے ہے. شادی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بعد صرف اخلاقیات سے ہے. اس لیے اگر تھوڑا سا مزاج میں نرمی کا رجحان آپ پیدا کرو اور بہن سے بھی کہو تو یہ بہت صحت مند بات ہوگی. 3 چیزیں پڑھو، بہن سے کہو یہ پڑھے، اللہ خیر کر دے گا. فوزیہ کی شادی کوئی میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اسے کہو یا ولی یا والی پڑھے، دوسرا اپنے غصے کے لیے فوزیہ پڑھے، یا سلام یا مومن یا اللہ. تیسرا اپنا وزن کم رکھے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں پڑھے، اللہ آسانی بھی کرے گا، خیر بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. فکر کی مجھے بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی. رضوان ہے کراچی سے. السلام علیکم رضوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان احمد خان بات کر رہا ہوں. جناب. جی کراچی میں ہوتا ہوں. جی جی. میری شادی ہوئی ہے 4.5 سال پہلے. کس سے ہوئی شادی بیٹا؟ کیا نام؟ جی نام بتا سکتے ہو اپنا؟ بیوی کا؟ فاطمہ. فاطمہ. اچھا. جی 2 بچے ہیں میرے، لیکن تقریباً 3.25 مہینے پہلے وہ آئی تھی، اچھی خوشی آئی پنجاب اپنے گھر. اب وہ جانے سے انکار کر رہی ہے. شاباش کہ جی میں نے نہیں جانا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں وہ لے کے کریٹ کر کے بیٹھے ہیں. تو میں 4 مہینے سے یہی پریشان ہوں کہ نہ بچوں سے ملاقات ہوئی تھی، نہ یہ مسئلہ تھا. اب میں لاہور آیا ہوں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ابھی تک میرا مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں یا کس طرح؟ جی میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، میری بیوہ والدہ ہے. اور وہ اس کی شرائط میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ وہ یہی شرائط ہے کہ جی گھر الگ لو، والدہ سے الگ رہو، یا پنجاب میں کہیں شفٹ ہو، کراچی چھوڑ دو. ٹھیک. اب میں ادب سے نا یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور یہ طاہر اشرفی جو میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی صاحب جب آپ مریں گے تو آپ سے جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے قرآن میں لکھا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، میں نے یہ تو نہیں لکھا کہ بیوی کے آگے اف نہ کرنا. جب شوہر جو ہیں وہ بیویوں کی مانیں گے اور ماؤں کی نہیں مانیں گے تو میرے پیارے بیٹے یہ وقت ہوگا وقت آخر کا. پہلی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن جب ترجیح کی بات ہوگی تو خدا کی قسم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے. ایک بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. ایک بات. 2 بات، فاطمہ کے ساتھ تمہارا ریلیشن شپ ہمیشہ اگریشن میں ہی رہے گا. ایک، تم اگر فرض کرو
اور میں اس قصے کو ذاتی تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اگر تم ماں باپ سے الگ ہو بھی جاؤ گے، فرض کر لو تم یہ ایک گھٹیا اور گرا ہوا کام کر بھی لو، تو تمہیں کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد تمہارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے یا تم خوش رہو گے؟ ایک بات. دوسری بات، تیسری بات، یہ اس ریلیشن شپ میں بیوی تمہاری جو ہے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہے گی اور تم ہمیشہ سبمٹو رہو گے. اس لیے میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ ساری زندگی رونے سے 6 مہینے رونا بہتر ہوتا ہے. اس لیے قطعی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی ماں کے حق میں کرنا. مجھے نہیں پتا کہ طاہر اشرفی صاحب کا یہاں پہ کیا بیان ہو، لیکن میں حتمی طور پہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ماں کو چھوڑو گے یا خدمت نہیں کرو گے، خدا کسی قسم کی برکت نہیں ڈالے گا، چاہے بیوی کا تم روز پاؤں دھو دھو کے پیو. میری بیٹیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں اس بات پہ حتمی طور پہ کنونسڈ، پتہ نہیں کیوں. حضرت مجھے صحیح کر دیں. بات بالکل بجا ہے. ایک ماں کا حق ہے، ایک بیوی کا حق ہے. بے شک ہے. ماں کا حق بیوی کا حق ادا کرنے سے ساقط نہیں ہوتا، اور بیوی کا حق ادا کرنے سے ماں جو ہے ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. اب یہ تو عقل اور فہم اور تدبر سے گھر چلانا ہے کہ بیوی کو جو ہے بیوی کی جگہ رکھا جائے، ماں کو ماں کی جگہ رکھا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ بیوی کو بیوی کا حق دیا جائے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا اور ماں کو سر کا تاج سمجھ لیا، بلا شبہ ماں سر کا تاج ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن بیوی بھی پاؤں کی جوتی نہیں ہے. بیوی کو بھی ماں کو سر کا تاج سمجھے اور بیوی کو دل کے ساتھ رکھے تو معاملہ حل ہو جائے گا. دوسری جو ہے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری خواہشات بڑی بڑھ گئی ہیں اور ہمارے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی بے انتہا ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے جس طرح اب اکثر گھرانے جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں جادو ہو گیا. حالانکہ بھائی 10,000 تنخواہ ہے، 6,000 بل آ گیا ہے، 4,000 میں مہینہ گزارنا ہے، تو گھر میں ہنسی کہاں سے آئے گی؟ اور 125 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے. لیکن یہی وہ موقع ہے کہ مسلمان کو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. وہ اللہ تمہیں آزما بھی سکتا ہے، کبھی مال کا، کبھی جان کا، کبھی کوئی اولاد کی آزمائش آ گئی، تو اس میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے رزق تمہارا بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے رزق اس کا بھی لکھا ہوا ہے. کیا خوبصورت بات کر دی. میرا آپ کو حتمی مشورہ یہ ہوگا کہ تم اپنے تائیں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اس کو وقت دو. میرا یہ پکا خیال ہے کہ فاطمہ سمجھدار لڑکی ہے، غصے کی حالت سے نکلے گی، انشاءاللہ تعالیٰ پلٹے گی ضرور انشاءاللہ. تم سورہ اخلاص پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سہیل ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سہیل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں سہیل؟ بلال بھائی میں مغل پورہ سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے. جی جی جی. میں نے پچھلے دنوں ایک بک پڑھی ہے جو کہ میرے لیے بڑی وہ امبیرسمنٹ ہوگی. اس کے اندر ایک چیز لکھی تھی، مواعظ النعیمیہ، ایک مفتی احمد یار صاحب کے واعظ لکھے ہوئے ہیں اس میں. اس میں ایک واعظ میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے بال کٹوا دیے. تو میں اس کے بارے میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو؟ جی میں دیکھ رہا ہوں سر. یہ میں نے اپنے کانوں کو پکڑا ہوا ہے سر. میں نے خدا کے واسطے یار، خدا کے واسطے، مطلب میں کیا کہوں اس بات پہ بولنے کو دل بڑا کر رہا ہے ویسے، لیکن میں کچھ نہ ہی کہوں. حالت کی وہ آخری حد ہے، اور جس شخص نے لکھا ہے اس کی بھی اور اس کو بھی، جو میرا بھائی ہے، میری اس سے بھی گزارش ہوگی کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو آپ پڑھیں یا سنیں اس کی تشہیر کریں. بالکل. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے کر دے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور نبی کی بیویاں جو ہیں ان کی طرف تو فرشتے آنکھیں اٹھا کے اتنی پاک کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ان کی تو وہ تو اتنی حیادار ہیں کہ جبرائیل امین بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ دوپٹہ سر پہ لے لے. تو یہ اس لیے یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غلیظ لٹریچر نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ایسا لٹریچر جس میں انبیاء کی توہین ہے، جس میں اصحاب رسول کی توہین ہے، جس میں اولیاء اللہ کی توہین ہے، جس میں اہل بیت کی توہین ہے. اب
اللہ کرے حرکت میں آئے قانون اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ادھر سے، تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ایسی بات کو آگے نقل کرتے ہوئے. اجازت سے بس ایک جملہ کہہ کے وقفے پہ جاتا ہوں. خواتین حضرات، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح گھٹیا کا لٹریچر پڑھیں تو کم از کم اس کو نا بند کر دیں، دفن کر دیں، خیال کو بھی اور لٹریچر کو بھی. دوسری بات کہ اس بات کو اس طرح پبلکلی، میں تو اس بات سے خدا کی قسم شرم میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ میں اس طرح کا گھٹیا لٹریچر پڑھتا، میں اس کو کبھی بھی پبلکلی شیئر نہ کرتا، کیونکہ یہ ہماری مائیں ہیں. جہاں پہ فرشتے اجازت لے کر آئے وہاں ان کے بارے میں کیا جملہ کہہ رہے ہیں. وقفہ لیجیے اور واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بہت سی ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کہ قدریں آپ کو جو ہے وہ گلیوں میں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ جو اندرون شہر ہے لاہور کا، یہاں پہ آپ کو قدریں نظر آئیں گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر بسنت لاہور شہر کے اندر منائی جا رہی ہے تو باہر منانے کا جو طریقہ انداز ہوتا ہے، جو شہر کے اندر منانے کا طریقہ انداز ہوتا ہے، بڑا مختلف ہوتا ہے. کیسے؟ گھر آپس میں چھوٹے چھوٹے چھتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن جو گھر والے وہاں رہنے والے جب پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے ساتھ والے گھر میں کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. لاہور کا شہر ہے پرانا بادامی باغ. میری امید ہے اور تھی بھی یہ کہ یہاں پہ لوگوں کا جو اخلاق ہوگا وہ یقیناً جو ہے وہ ان لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے جو کہ سڑکوں پہ جن کے بچے چھوٹے آ جاتے ہیں، بڑے بچے بھی اب آ جاتے ہیں اور وہ ون ویلنگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ون ویلنگ کو بھی ہم نے اب ایکسٹینڈ کر دیا. اب ایک نیا انداز، کوئی نئی چیز ایسی نکال لی، ہم نے دریافت کر لی کہ جب بھی موٹر سائیکل کو ہم 60-70 کی سپیڈ پہ لے کر جائیں گے تو اس کے سلنسر سے ایسی آواز نکلے گی جیسے کم از کم 30 بور کی ریوالور کا فائر ہوا ہے. اور جب بھی یہ شخص جائے گا کسی ایسی موٹر سائیکل کے پاس جہاں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوگی اور اگر اس کے پاس بچہ ہے تو پھر بھی غور کیجئے تو وہ ریس کرے گا اور یہ پٹاخہ جو ہے 30 بور کا فائر، یہ جینوئنلی فائر محسوس ہوتا ہے اور اتنی دہشت پیدا ہوگی کہ آپ نہیں سوچ سکتے. یہی واقعہ ابھی بادامی باغ میں ہوا جس میں کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ گر بھی گئی. یہ حادثہ جو، اور وہ ضعیف خاتون تھی. مطلب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری روایتیں ہیں، خدا کے واسطے کوئی ماں باپ کا بھی کوئی تھوڑا سا تو حصہ اس میں ہو کہ اپنی اولاد کو چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ یہ معاملہ جو نئی ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں ان کو ہم بدتمیزی کے دائرے کے اندر مت لے کر جائیں. آپ موٹر سائیکل ضرور چلائیے، آپ ون ویلنگ ضرور کریں، لیکن ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا برا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ، اس لیے میں کہ صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میرے خیال میں پاکستان اور لاہور میں خاص طور پہ جو ٹریفک پولیس ہے، اور ٹریفک پولیس انتہا کی ہے لاہور کے اندر، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چھپ کے کھڑی رہتی ہے کہ کہیں سے موبائل والے کو پکڑیں، کہیں سے کسی کو پکڑیں. خدا کے واسطے سڑکوں میں سامنے آ کے کھڑے ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، رادر دین کے دا لگا کے جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح مت بیٹھیں. اور یہ جو لوگ ہیں جو پولیس کے انتظامیہ والے ہیں، ان سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ اس طرح کی موٹر سائیکلنگ کرنے والوں کے اوپر کو کڑی نظر رکھیں. صرف موبائل پکڑے ہوئے لوگوں کے اوپر آپ 500,000 روپے کا چلان جو کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. یہ قدر بھی خراب ہوگی اور زندگی بھی خطرے میں پڑے گی. جو ہماری ای میلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مسز شازیہ جو ہیں، ان کی میل آئی ہے، ان کی بیٹی ہے رمشا اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. مسز شازیہ، رمشا جو ہے اس کی بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال میڈیسن کے ساتھ اپنی بیماری میں ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ یقیناً گزار سکتی ہے. صرف پین کلرز اس کا علاج نہیں ہوگا. میرے خیال میں آپ کو ایک آرتھوپیڈک فزیشین یا سرجن کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بیماری جو لے کر آئی ہے جوڑوں کی، یہ پیدائشی ہے. آیت کریمہ اور سورہ الحمد جڑوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگر دم کرو تو یہ بہت اچھا ہے. شبنم اور ذیشان جو ہیں، اس میں ذیشان نے شبنم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا. شبنم پوچھتی ہیں کہ کیسا رہے گا. میرے خیال میں یہ چوائسز کا میٹر ہے، یہ کوئی آسمانوں پہ رشتے نہیں بنتے. اگر ذیشان نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس پرابلم میں کیوں پڑنا چاہتی ہیں؟ یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور یا سلام یا اللہ، 3 چیزیں شبنم پڑھو، اللہ اس سے بہتر رشتہ دے گا آپ کو۔ محمودہ ہے امریکہ سے، کہتی ہیں کہ محمد اویس جو ہیں میرے بیٹے وہ کام نہیں کرتے اور شوہر جو ہیں وہ بھی کام نہیں کرے۔ محمودہ محمودہ مشورہ تو میرا آپ کو ہے کہ دھیمے لہجے میں بھی اگر آپ ہر وقت پیچھے پڑی رہیں گی تو معاملات حل نہیں ہوگے۔ لوہار کی 1 اور سنیار کی 100، یہ سنیار کی 100 مت کرو، بیٹے کو تھوڑا سا وقت دو کہ وہ اپنے کام کی طرف توجہ کرے، انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اس کو سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کرو، یہ بچہ برا نہیں ہے، یہ بچہ اچھا ہے۔ طارق ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، کہتے ہیں میری والدہ بہت بیمار ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بالکل دے دیا ہوگا، اور بہت کمزور ہے۔ ایک عامل نے کہا ہے کہ وہ 3 مہینے میں فوت ہو جائیں گی۔ یہ عامل جو ہیں ان کا نام اللہ میاں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے خدا کے واسطے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں اپنی آخرت اور اپنی والدہ کی آخرت کی طرف اس طرح توجہ کر رہے ہو؟ یہ معاملہ جو آخری جملہ ہے مجھے آپ کا اچھا نہیں لگا۔ والدہ سے کہو آیت کریمہ پڑھیں، اس پہ حدیث ہے کہ یہ زندگی کو یا طوالت دیتی ہے یا عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ حضرت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ یہ جو ہماری ضعیف الاعتقادی ہے نا، جی اس کی بھی اب انتہا ہو گئی۔ صحیح بات ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی سے آگے ہے۔ جس کو اپنا نصیب پتہ نہیں ہوتا وہ میرا نصیب سیدھا کرنے چل پڑتا ہے۔ اور یہ جس طرح اس نے کہہ دیا، اس سے پوچھیں عامل سے، یہ میں اگر سن رہے ہوں 3 مہینے میں زندہ رہے گا، تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ تو خود زندہ رہے گا یا خیریت سے رہے گا؟ ہمیں اپنے اللہ پر کامل یقین کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ اگر اللہ پر کامل یقین ہو جائے اور اللہ الصمد دل میں بیٹھ جائے، یعنی اگر قل ہو اللہ کو آپ اللہ الصمد کے نظریے سے پڑھیں کہ جیسا وہ بے نیاز ہے وہ دنیا سے مجھے بے نیاز کر دے، خدا کی قسم آپ ہر چیز سے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ایک ہم شروع میں بات کر رہے تھے اور پہلے بھی ہم نے بات کی، یہ جو بنیادی طور پہ دہشت گردی ہے، اس کی پاکستان میں جو جڑ ہے، جو جڑی ہوئی ہے، اور جس سے کہ ہم میرے خیال میں تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ جڑ ہے کہاں پہ۔ یہ پاکستان میں جڑ جو ہے یہ کہاں سے آئی، بوئی گئی ہے کہ یہ یہاں ہی پیدا ہوئی؟ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ملک چھوٹا سا ملک ہے، جو آپ نے کہا تھا کھٹکتا ہے، یہ کھٹکتا ہے، ایٹم بم بھی آپ نے بنا لیا۔ کس کو کھٹکتا ہے؟ دیکھیے شیخ عبداللہ عزام شہید کہا کرتے تھے کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے نا، جی، جب تک یہ ہے عالم اسلام کے یہ ضامن ہے۔ بے شک ہے۔ آج آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کی عزت کیا ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ آپ کے بم کو اسلامی بم کیوں کہا جاتا ہے، آپ کے بم کو پاکستانی بم کیوں نہیں کہا جاتا۔ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بہترین قوم اور اعلیٰ ترین فوج کی قیادت میں نے 6 سال کی، کیا بات ہے۔ اور اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس قوم کو صرف کمزور کیا جا سکتا ہے داخلی انتشار سے۔ میں آپ کو بتاؤں دہشت گردی کی جڑ کیا ہے؟ خوف۔ جس دن ہمارے حکمرانوں، ہماری عدلیہ اور ہمارے تفتیشی اداروں کے اندر سے یہ خوف نکل گیا، یہ دہشت گردی 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ خوف رہا ہم اسی طرح ذلیل ہوں گے، ذلت کے اندر جائیں گے۔ آپ کے اس جملے کے اوپر نا ایک پورا پروگرام کروں گا کہ ان کے اندر خوف کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں جا نہیں رہا۔ یہ آپ نے بات بڑی اہم کر دی۔ دیکھیے 50,000 لوگ ہم نے دیے ہیں، اور یار مذاکرات کرے، کس نے روکا آپ کو؟ لیکن لگتا ایسے ہے کہ حکیم اللہ مسعود وزیر اعظم پاکستان ہے اور پوری قوم اور باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹرائبل جو ہیں وہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں، لیکن اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا۔ حضور آپ نے جو ہدیہ ہمیں پیش کیا تھا آتے ہوئے، اس کو جاتے ہوئے بھی ہمیں عطا فرمائیے انشاءاللہ ضرور۔ وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں
سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا۔